کسی چیز کی وجہ سے ٹوٹ جاؤ یا کسی انسان کی وجہ سے ٹوٹ جاؤ تو پریشان مت ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی میرا ایک انعام ہے. ٹھیک ہے. تو کسی ایک کے زندگی میں چلے جانے سے مسائل نہیں بڑھتے، کسی ایک خواب کے ٹوٹ جانے سے زندگی رک نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اپنے اندر جھانک تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیا پیدا کیا ہے. میں نے تجھے اپنا نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے اور تو مجھے کتنا عزیز ہے. میں نے تجھے ایک بہترین مخلوق بنا کے، اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے. کس لیے؟ فرشتوں کو سجدہ کروایا تمہیں، تو تمہاری ذات کو فرشتوں سے زیادہ افضل بنایا. کس لیے؟ اس لیے کہ تم ہمت ہار جاؤ، اس لیے کہ تم شکوے شکایت کرنے لگ جاؤ. کسی ایک انسان کے چلے جانے سے تم ان تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاؤ جو میں نے تمہیں دی ہیں. فرشتوں سے افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے. فرشتے گناہوں سے پاک ہیں لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے غلطی کا مادہ رکھا، اور پھر غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کے طریقے سکھائے کہ اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو تم معافی مانگ لو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ. تو انسان جب کرنے پہ آتا ہے تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. صرف ہمت کی بات ہوتی ہے. جب انسان کی جو ول پاور ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اگر انسان سوچ لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے چاہے کچھ مرضی ہو. تو بینگ اے مسلم اپنا لائف سٹائل چینج کرو. ٹھیک ہے. اپنے پیشن کو فالو کرو، اپنے پرابلم کو لے کے ریسرچ کرو اور جرت، ہمت اور بہادری سے کام لو. ٹھیک ہے. اور اپنی جو پیشن ہے اس کو فالو کرو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں لے کر. ٹھیک ہے. اور جو میں نیکسٹ جو میں بات کرنے لگی ہوں وہ سیلف کنٹرول کے حوالے سے بات کرنے لگی ہوں. امریکہ کے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں جن کا نام ہے مارٹن سیلیگمین. ٹھیک ہے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ہیں اور انہوں نے ایک سائیکالوجی، پازیٹیو سائیکالوجی انٹروڈیوس کروائی. جتنے بھی ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ سب ان کا کنٹینٹ اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ 2 ملین لوگوں کا سروے کیا. ٹھیک ہے. مطلب 20 لاکھ لوگوں کا سروے کیا. اس میں ایک فارم بنایا جس میں 3-4 آپشنز رکھی. مطلب ایک آپشنز تھی کہ آپ کے اندر کس چیز کی ویکنیس ہے زیادہ، ٹائم سے پہنچنا یا پنکچولیٹی یا آپ کا کیا اس کو کہتے ہیں سچ بولنا یا سیلف کنٹرول. تو یقین کریں کہ وہاں کے 80% لوگوں نے سیلف کنٹرول پہ ٹک کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سیلف کنٹرول ہے ہمارا، وہ ہمیں بہت مشکل ہے. تو یہ انسان کا پرانا پرابلم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی جنت میں گھومو پھرو. لیکن کیا ہوا کہ ہمارے جو آدم علیہ السلام تھے، ہمارے باپ تھے، وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور انہوں نے اسی سے کھا لیا. لیکن ہم میں اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے، انسان سے ہو جاتی ہیں. سیلف کنٹرول اتنا آسان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم جہاد قرار دیا ہے کہ سب سے عظیم جہاد وہ ہے جو تم اپنے نفس کے خلاف کرتے ہو. تو یہ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. تو جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، انہوں نے معافی مانگ لی اور وہ فلاح پا گئے. اور جو ابلیس تھا اس نے وہ اکڑ گیا اور وہ پھر شیطان ہو گیا. تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سیلف کنٹرول کی جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے نا، سب سے بیسٹ، بہت طریقے پڑے میں انٹرنیٹ کو آپ سرچ کرو، بہت بڑے ماہر نفسیات نے بہت بڑی باتیں، بہت اچھی باتیں بھی کی ہوئی ہیں. لیکن میرے خیال سے بینگ اے مسلم سب سے بہترین طریقہ ہے 5 وقت کی نماز. یقین کریں اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کا کافی حد تک آپ پہ سیلف کنٹرول آ جاتا ہے. تو جو یہ دنیا ہے نا، اس کو ڈیولیٹی پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس کا ہر چیز کی 2 سائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. جیسے مرد ہے، عورت ہے، دن ہے، رات ہے، غم ہے، خوشی ہے. ٹھیک ہے. اندھیرا ہے، اجالا ہے، زمین ہے، آسمان ہے. تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی. پھر اس کی جو اپوزٹ سائڈ جو چیز ہے اس کا مزہ نہیں رہے گا. تو غم بھی آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ کی زندگی میں غم آ رہے ہیں تو آپ اس میں صبر سے کام لیں، اور اگر خوشی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دیکھیں جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے تب تک وہ نکھرتا نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو یہ جو دنیاوی ریلیشنز ہوتے ہیں، جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے ایک دفعہ ضرور توڑتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ جن پہ تم ریلائی کر رہے ہو یہ مکڑی کے جالے گھر کے برابر ہیں، مکڑی کے جالے کے برابر ہیں، تو ایک دن تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں ہی تمہارا سب سے بڑا حامی و ناصر ہوں۔ تو انسان، وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک نے کوئی بندہ تھا اور اس نے ایک بزرگ کو کال کی، اس نے کہا کہ حضرت میں بہت زیادہ ٹوٹ گیا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ نوجوان مبارک ہو، لگتا ہے تمہیں کسی کی دعا لگ گئی ہے، کیونکہ اگر تم ٹوٹو گے نہیں تو تم اپنے رب سے کیسے ملو گے، تم اپنی خودی کو کیسے پہچانو گے؟ تو اس کو بہترین ذریعہ ہے یہ آپ کے رب سے ملاقات کا، کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہو اور اس سے مانگتے ہو، تڑپتے ہو۔ تو بینگ اے مسلم ہمارے لیے تو ٹوٹ جانا بھی بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنے بس سیلف پہ کنٹرول رکھیں اور اپنی جو ول پاور ہے اس کو اسٹرانگ رکھیں، ٹھیک ہے، اور ٹوٹ جانے کے بعد اپنے رب سے مدد مانگیں اور اٹھ کر ہمت سے کام لیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ باقی ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک کر کے جائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔